بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہاں پہ کوئٹہ میں بلوچستان حاضر ہونے کا ہمارے بھائی چیف منسٹر بلوچستان آنریبل جناب بزنجر صاحب کے پاس حاضری ہوئی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں انہوں نے بنیادی طور پہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ایک تحفہ دینے کا فیصلہ کیا، جو بلوچستان گورنمنٹ کا جیٹ طیارہ جو آنریبل چیف منسٹر صاحب کے زیر استعمال تھا، کہ اس کا زیادہ حقدار انہوں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو سمجھا، تو اس کے لیے ہم جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک انتہائی قیمتی تحفہ آزاد کشمیر حکومت کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے ہم ان کے کیبنٹ کے یہاں پہ جتنے ممبران یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ بلوچستان کے اندر کشمیری مہاجرین کی بھی ایک تعداد، جو 10,000 سے زیادہ لوگ بلوچستان کے اندر آباد ہیں، ان کے حوالے سے اگرچہ بلوچستان کے اندر انتہائی اپنائیت اور پیار اور خیر سگالی کا جذبہ موجود ہے۔ ابھی جو الفاظ جناب چیف منسٹر صاحب نے استعمال کیے، ان کا باقی معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن کشمیر ہمارا دل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب آنریبل وزیر اعلیٰ صاحب کے ان الفاظ نے ہمیں خرید لیا، ان کے ان الفاظ نے، کہ کشمیری جو ہیں، جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 75 سالوں سے مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں نے اپنی آزادی کے لیے کوئی ایسی قربانی نہیں ہے کہ جو انہوں نے اب تک نہ دی ہو۔ وہ ہر طرح کی قربانی دے چکے ہیں۔ ہندوستان کی 9 لاکھ درندہ فوج جو دنیا کے کسی حقوق کو نہیں مانتی، وہ کشمیریوں کو یہ وعدہ کرنے کے باوجود اقوام متحدہ میں کہ کشمیریوں کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی فورم، کسی بھی کمیشن، کسی بھی آپ ذریعے کو لے آئیں، وہ مانیٹر کرے اور کشمیریوں سے یہ پوچھیں کہ جی آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیری رہنما جو ہیں، وہ لوگ جنہوں نے تحریک چلائی، وہ ان اپنے بستر مر کے اوپر بھی سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے جو نعرہ دیا مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ کشمیر کے تمام جغرافیائی راستے بلوچستان کے ساتھ ملتے ہیں۔ کشمیر کے لیے آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے پیچھے پاکستان ہٹ جائے یا کشمیر کے پیچھے سے آزاد کشمیر ہٹ جائے، تو ہندوستان نے ہمارے اس انتہائی عام صوبے بلوچستان کے اندر بھی کئی دفعہ اس نے ایسی کارروائیاں کی، ایسی شرارتیں کی، ایسی سورشیں برپا کی کہ جس سے شاید پاکستان کا مورال یا آزاد کشمیر والوں کا مورال۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے ماننے والے نہ سورشوں سے نہ شرارتوں سے ڈرتے ہیں، وہ اپنی بات کے اوپر کمیٹڈ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق ہے کہ وہ اپنے بارے میں مستقبل کا فیصلہ کرے۔ 1949 سے لے کے اب تک اقوام متحدہ میں 12 دفعہ سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن میں ہندوستان نے یہ کہا کہ ہم موقع دیں گے۔ اب بدقسمتی جو انتہائی امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کا ایک پرنسلی سٹیٹس تھا، جداگانہ سٹیٹس تھا، ہندوستان نے اس کو ریووک کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ نان کشمیریوں کو وہاں پہ آباد کرنا چاہتا ہے، اور نان کشمیری کو وہ آباد کر کے جب بھی استصواب رائے ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے اس استصواب کو اپنے حق میں کر سکیں۔ نریندر مودی جو اس خطے کو نہیں سارے دنیا کے امن کو داؤ پہ لگا چکا ہے، وہ کل مقبوضہ کشمیر میں گیا ہے اور اس نے وہاں پہ 20,000 ارب کے پروجیکٹس کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک نیا ٹریپ ہے ہندوستان کا کہ ہم 20,000 کے پروجیکٹس، شاید یہ کشمیری کمرشل ہو جائیں گے۔ کشمیری اپنے سیب کھا کے اس پہ گزارا کرنا جانتے ہیں، کشمیری جو ہیں وہ اپنی ڈل جھیل کے ٹورزم پہ گزارا کرنا جانتے ہیں۔ کشمیری کوئی بھی چیز کھا لیں گے، لیکن وہ تمہارے 20,000 کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حسین کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، جو خالد بن ولید کی راہ پہ چلنے والے تو شہادت ان کا مقصد ہے، کشمیریوں کو ان کے حق سے نہیں پیچھے لے جا سکتے۔ یہ ٹریپ نریندر مودی جو بنیادی طور پہ گجرات کے لوگوں کے آپ نے دیکھا کہ خون اس کے ہاتھوں سے آج تک نہیں اترا، کشمیریوں کے ساتھ اور پھر ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے کبھی سکارف چھینا جا رہا ہے، کبھی مسجدوں کے آگے جا کے سائرن بجائے جا رہے ہیں کہ اسپیکر پہ اذان نہ دو، اور وہ گائے کو ماتا سمجھنے والے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شف سینہ اور ہندوتوانہ نظریات آگے نہیں چل سکتے۔
انشاءاللہ پورا ملک ہمارے چاروں صوبے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک کھڑے رہیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بھی شہادتیں ہو سکیں، ہم بھی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے کسی کام آ سکیں، تو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ تو ہندوستان کی جو بھی وہ چالیں چلے، یہ انشاءاللہ چالیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو میں چیف منسٹر صاحب کے اس تحفے کے لیے، تمام جو ہمارے کیبنٹ جو ممبران ہیں بلوچستان کے، اس کے لیے آپ سب کی انتہائی شکر گزار ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں پہ بلائیں گے، پھر ہم بھی آئیں گے یہاں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بلوچستان کی مختلف جگہ انشاءاللہ وزٹ کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالی اعتبار سے آزاد کشمیر یا بلوچستان کے حالات کو شاید بہت اس لیول پہ نہ ہوں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان میں جو آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے لیے ہم دل بڑے ہونے چاہیے، تو دل بڑے بالکل، تو اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ تھینک یو۔ ایف سی جو بلوچستان کے حوالے سے ہمارا پروگرام تھا، یہ جو ریسنٹلی بھی آواران میں ہوا، ایف سی بلوچستان کی جو قربانیاں ہیں پنجگور میں بھی، تو میں یہ نوشکی میں، پنجگور میں، آواران میں، یہ جو قربانیاں ہیں، یہ وہی جو ہندوستان کبھی کلبھوشن یادیو کی صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل رینک کا آدمی ہمارے ملک سے پکڑا جاتا ہے، تو اس سے بڑا دنیا میں اور پروف کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہماری ایف سی بلوچستان کی جو تاریخ اور جو اب تک ان کی شہادتیں ہیں، ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ، ہماری یہ جانب باز، ہماری افواج، ہماری فورسز اور لا اینڈ آرڈر امپلیمنٹ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، اور جب تک ایسے لوگ زندہ ہیں ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم انشاءاللہ قربانیوں کے لیے مسلمانوں کا عزم اور جذبہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ اعزاز نصیب ہو کہ میں اس شہادت کے درجے پہ فائز ہو سکوں۔ میں اکثر یہ چیز بات کرتا ہوں کہ حسین علیہ السلام نے، امام عالی مقام نے، وہ جنگ نہیں تھی، جنگ ہوتی تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں افواج ان کے ساتھ ہوتی، وہ اپنے صرف خاندان کے لوگ اور اپنے گھر کے خدام کے ساتھ موجود تھے، لیکن وہ اس عیاش اور حکومت کو اور اس بدعتی حکومت کو جو بنیادی طور پہ جو شرعی اصول تھے ان کو پامال کرتے ہوئے، ان کو رونتی ہوئی مسلمان سلطنت پہ قابض ہو گئی تھی، امام عالی مقام نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دی، پوری شہادتیں ہوئی، 6 ماہ کے بچے سے لے کے امام نے خود اپنی جان دی۔ اس جو لوگ اس خاندان کی جان کے پیچھے، یہ اولاد ہے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، وہ اگر یہ قربانی دیتی ہے تو قیامت تک ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اسی چیز کا خواہش کریں، اسی چیز کا اعادہ کریں کہ ہمیں یہ شہادتیں نصیب ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے، لیکن ہماری افواج، ہمارے لا اینڈ آرڈر ادارے اور ایف سی بلوچستان کے عزم کو شکست نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ یہ حسینی ہیں، حسین کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ہمیں شکست دینا آسان نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی طرح شہادتیں دیتے رہیں گے اور دشمن کو انشاءاللہ شکست ہوگی۔